سوچ گم. آواز میری پہنچ رہی ہے جی؟ پہنچن دا ثبوت دے ہے کہ تسی سن رہے. ہر لمحہ انسانی ذہن کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. اور میں یہ بھی آکھ سکتا کہ جتنے میرے سامنے تشریف فرماؤ کئی ایسے ہون گے جڑے خالی بیٹھے مگر شاید کوئی نہ کوئی سوچ چل رہی ہے. یہ فطرت ہے کہ انسان سوچتا ہے. زندگی دے جس شعبے نال تعلق ہوئے انسان اس دے واسطے سوچتا ہے. میں ذاکر ہاں تو ذکر خاطر سوچاں گا. اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اپنے شعبے واسطے سوچتا ہے. کوئی طالب علم ہے تو حصول علم واسطے سوچتا ہے. کوئی عالم ہے تو تعلیم دین واسطے سوچتا ہے. میرے خاموش سامعین خدا فرما رہے تو ہر لمحہ سوچ دے تو اتنا سوچ دے کہ تیریاں عبادتاں بھی سوچ تو خالی کوئی نہیں. انہی ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ بعض اوقات مصلی تے کھڑا ہو کے بندہ دینا اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، نماز تو شروع ہو گئی ہے مگر دماغ حاضر کوئی نہیں. پھر بندے نے پتہ ہی نہیں ہوتا جو رکعت کتنی پڑھی جا رہی، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. اگر میرے اللہ پاسے متوجہ ہو بس میں پیغام شروع کروں گا کہ جتنا آکھو گے اتنا پڑھ دیاں گا. خدا فرما رہے ہر لمحہ سوچ دیں، ہر وقت سوچ دیں، اٹھ دیاں سوچ دیں، بیٹھ دیاں سوچ دیں، حتیٰ کہ تو نمازاں بھی سوچ تو خالی نہیں رکھیاں. اللہ پیادہ اتنا جو سوچ دیں کدی کلیاں بے کہ اے بھی سوچئے جو میں اللہ نے تینوں پیدا کس مقصد واسطے کی تھا. بہت شکریہ جڑے بول سکے. وہ دے ہر لمحہ سوچ رہے ہیں تو کدی اس گل نو بھی سوچ لے کہ تیرے جسم دا اے حسین تاج محل میں کیوں تعمیر کی تھی. موضوع ٹھیک ہے تو دسو، نہیں ٹھیک تو ہونا ہی بدل جانا. بہت شکریہ. اللہ پیادہ ہر لمحہ سوچ رہے ہیں. کدی کلیاں بے کہ اے بھی سوچ لے عقل میں تین دیتی ہے تو کیوں، نعمتاں دیتی ہیں تو کیوں، اشرف المخلوقات بنایا تو کیوں، تینوں تاج محل دی طرح سجا کے حسین کر کے دنیا تے بھیجے ہے تو کیوں بھیجے. جی او سارا کچھ سوچ دیں تو اے بھی سوچنا بڑھ کے کیوں. میرے اللہ اسی بھول گئے ہیں، سان یاد نہیں ساڑی تخلیق دا مقصد کی ہے. تو آپ ہی دس چاہ. میرے محترم سامعین خدا آدھے اگر تو بھول گئے ہیں تو پھر میں یاد کروا دینا. بما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تیری تخلیق دا مقصد ہے تو بس میں اللہ دی عبادت کی تھی. میں پھر پیدا میں جوانہ دی توجہ زیادہ چاہیے. مجلساں منوانیاں یا مجلس جتنا مقصد نہیں ہوندہ کہ شور مچ جائے تے گل پلے پوئی کوئی نہیں. وہ جڑے بیٹھے ہیں شیعہ سنی کوئی گل لے جا وہ مقصد ہے. خدا فرما رہے اے بھی سوچ تو بڑھیا کیوں، تیری تخلیق دا مقصد کیا. پھر خود پہ دس دے تو اس واسطے بڑھیا ہے جو تو میری عبادت کر. تو جڑے اسی صاحبان ہیں نا سارے ساڑیاں عبادتاں بھی ناقص ہیں. غصے تنوں بیٹھے ہیگو نہ کو جیویں نہ مرے نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ بس چپ کر کے سونی جا رہے. ساڑیاں اللہ اکبر زندہ باد مردہ باد. محمد اللہ فرما رہے تو عبادت واسطے پڑھے. تو جڑے اسی ہیں تو اڈی گال نہیں کرتا میں اپنی کر رہا مطلب تسی ناراض ہو جاؤ. اسی جڑے ہیں نا اسی ساڑیاں عبادتاں بھی ناقص ہیں. سانو ساریاں بھولیوں یا گلاں بھی نماز اچھی یاد آندی. سن رہے جڑی گل بھول جاوے
وہ نماز آ جائے گی۔ تکبیرۃ الاحرام تو پھر خیال شروع، بندہ نہ نکل جائے، اللہ اکبر پڑھ کر کے تو پھر کھلوتا ہے، ہوں کھڑا مسلح تے دماغ امریکہ پہنچ چکا، بس پھر وہ قیام و قعود جاری تو ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رکعت کتنی چل رہی۔ ایک عارف مومن آئی، عارف وہ دا نام عارف نہیں ویسے معرفت رکھتا ہے، انہیں ایک بندے نو آکھیا یار تو سجدہ کیوں نہیں کردا اللہ کا؟ وہ دی گل سنیا ہے، وہ جا کہ بھائی جی میری سنو، بغیر خیالاں دے پڑھیندی نہیں، تو جس سے خیال آ جائے وہ دا فائدہ کی ہے؟ پھر سن لو، وہ دا کہ بغیر خیال دے نہیں پڑھی جاندی۔ اسی انسان نے ناقص ہیں، ساڑی نماز خیال آئے ہے، ہو سکے جی بغیر خیال دے پڑھیندی نہیں، تو جس دے اندر خیال آ جائے وہ دا فائدہ کی ہے؟ لہذا اسی کدی نماز دے نیڑے گئے ہی نہیں۔ خیال آ جائے تو نماز نہیں راندی، تو جب پڑھ لویے تو مڑ خیال آنا ہی آنا، وہ کی فائدہ ہے؟ اسی اس وجہ ہمت کدی کیتی نہیں نماز دے نیڑے جانے۔ اس آکھیا بھئی تو کردہ کی ہیں؟ ذرا غور نال سنے۔ اس آکھیا تو کردہ کی ہیں؟ اس آکھیا جی میں کسان ہاں، کاشتکار ہاں، زمین بیجتے ہیں۔ اس آکھیا پھر تینوں تو گل سمجھانا آسان ہو گیا۔ اس آکھیا جی سمجھاؤ۔ اس عارف مومن آکھیا بھئی یہ دس بے جس لے تو فصل بیجڑی ہوئے تو کی کر دے؟ اس آکھیا جی پہلے زمین تیار کری دیئے، زمین دی صفائی، زمین تیار کری دیئے، پھر اس آگے پھر بیج صاف کری دے، پھر اس آگے پھر بیج جا کے سٹ دینے ہیں، پھر کھاد سٹ دینے ہیں، پھر پانی لا دینے ہیں۔ ایس بھرے مجمع کوئی ایک بندہ تو گل سونی کے لطف لے گا۔ اس آگے پھر یہ 10 بجے دا بیج سٹ کے کھاد سٹ کے پانی پا کے آ جانا ہے تو اتھے خالی فصل جم دی ہے۔ اس آگے نہیں فصل دے نال جڑی بوٹیاں بھی جم پوندی۔ کوئی تو سیال کوٹا لے سادے جو جملے تو لطف لے گا تو وہ عارف مومن ہے، ہو سکے پھر سچی دسیں جڑی بوٹیاں دے ڈر تو فصل گڈنی چھڑ جانا ہے۔ یا علی چلو جڑے سمجھ گئے اس سمجھ، جڑی بوٹیاں دے ڈر تو پھر کیا فصل بیجنی چھڑ دینا؟ ہو سکے نہیں اتنا میں نے سمجھ آندی ہے بجلے فصل پک کے تیار ہوندی ہے تو جڑی بوٹی ہوندی ہے نا وہ پہلے ہی سڑ جاندی ہے، وہ پہلے ہی سڑ جاندی ہے۔ پھر سنو وہ پہلے ہی سڑ جاندی ہے۔ معرفت رکھن والا مومن ہے ایو تین سمجھانا چاہتا ہے علی دی محبت دل وچ رکھ کے جی میں پڑھ سکدا ہے پڑھی جا، تو محبت ہے علی دل وچ رکھ۔ بہت شکریہ۔ اس کہ محبت علی دل وچ رکھ کے پڑھ، علی دی محبت دا سب تو بڑا فائدہ یہ نکلے گا اور تینوں یہی فائدہ ملے گا، علی دی محبت خیالات نو ختم کر دے گی، خالص نماز تیری اللہ دے دربار تک پہنچ جائے۔ بور تو نہیں ہوگے صاحبہ؟ خیالات دے ڈر تو سکے نماز نہ چھوڑ، سجدہ کر۔ اگے چلیے تھوڑا جہا ہو۔ مقصد تخلیق دا عبادت، دو گلہ اور سماعت فرمائیں۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جیڑی بغیر معرفت دے نہیں ہوتی۔ جدے اگے جھوک رہے ہیں پتہ تو ہوئے کیوں جھوک رہے ہیں، دکھیں دے اگے جھوک رہے ہیں، بغیر معرفت دے تسی سجدہ کی میں کرو؟ تسی کسی نے ملنا ہوئے نا تو توڑا تعلق نہ ہوئے تو تسی بغیر معرفت دے مل بھی نہیں سکتے۔ اکٹھے دوست پڑھ دے رہے پھر جدا ہو گئے، 20 سال بعد گلیے جان دیا مل گئے، ایک پہچان گیا دوسرے نہیں پہچانیا، تو جس نے پہچان لیا او دے ملن دا انداز ذرا ہور ہوندا ہے، تو جس نہیں پہچانیا او دا ہور ہوئے گا۔ جڑا پہچان لیندہ وہ بڑے زور نال جا کے ملدا، تو جس نہیں پہچانیا او اینج ہوئے گا۔ ہن او دے ہاتھ اینج وے کہ اگلا دے یار مینوں لگدا ہے تو پہچانیا ہے، وہ کہ ہاں بھائی میں نہیں پہچانا، پھر تعارف کروائے گا میں تیرا فلان دوست
کٹھے پڑھتے رہے، پھر میں باہر چلا گیا، آج رستے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، وہ آکھے گا اچھا ماشاءاللہ تسی فلاں صاحب ہو، جی میں فلاں صاحب، آئیے بسم اللہ۔ وہ میرے خاموش سا، میں نے پہلے ہاتھ بھی دین نو تیار نہیں تو ہن گلے لا رہے، کیوں؟ پہلے معرفت کوئی نہ۔ جس لئے بغیر معرفت دے تسی کسی نال ملاقات نہیں کر سکتے، تو بغیر معرفت دے اللہ دا سجدہ کس طرح کر سکتے؟ اسی جڑے ہیں، جڑے اے میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں، یا دنیا دا کوئی بھی انسان ہے، موڑ مشکل ذرا آسان کر کے سمجھا دینا، بچے بھی سمجھے۔ سانو اللہ نے کسی چیز دی معرفت دے دیتے ہیں 5 طریقے، 5 آلات ہیں جو اللہ ہر بندے دے جسم میں فٹ کر دیتے، جنہاں نو آکھیا جاندہ ہے حواس سے خمسہ۔ میں بچیاں سمجھا رہے ہیں تو صاحبہ کچھ بتائے گا۔ پہلا اے توڑی اکھ، تسی ایس نال دیکھ کے پہچان لیندے ہو بھی بندہ کون ہے، انہیں جی۔ دوسرا توڑا کن، آواز سن کے پہچان دے ہو بولن والا کون۔ تیسرا توڑی زبان، چکھ کے پہچان دے ہو مٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ چوتھا نک، سونگ کے پہچان لیندے ہو خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ پنجواں توڑے ہاتھ ہیں، ہاتھ لا کے پہچان لیندے ہو لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، نرم ہے، سخت ہے، کیا۔ اللہ کرے میں سادہ جا جملہ سمجھا لا۔ آلی جا اے 5 آلات ہیں جڑے اللہ توڑے جسم میں رکھیں، اکھ بھی، کن بھی، نک بھی، زبان بھی، ہاتھ، ٹھیک ہے۔ تے انہاں 5 دا مرکز عقل ہے۔ میں جدے جا رہے ہیں اللہ کرے سارے ہی ادھے آ جاؤ۔ انہاں 5 دا مرکز عقل ہے، عقل چھپی ہوئی ہے۔ اکھ ویکھ کے عقل نوں دسے گی یہ کون ہے، کن سن کے عقل نوں دسے گا آواز کہندی ہے، نک سن کے عقل نوں دسے گا خوشبو ہے بدبو ہے، زبان چک کے عقل نوں دسے گی بھئی کڑوی ہے یا مٹھی ہے، ہاتھ مس کر کے عقل نوں دسے گا نرم ہے یا سخت۔ یہ 5 جڑے اعضاء ہیں انہاں دا مرکز ہے عقل۔ عقل چھپی ہوئی ہے، وہ سامنے نہیں آتی۔ تسی لاکھ میری عقل دی محنت کرنا سامنے آ میں تین ویکھنا چاہنا، او آدھی ہے میں ویکھن دی شے نہیں، میں 5 نوں ظاہر کیتا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ بولے وہ آدھی ہے میں 5 نوں ظاہر کی۔ گل میری سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وہ آدھی ہے میں ویکھن دی چیز نہیں، عقل آدھی ہے میں کدی کسی دے سامنے آئی نہیں، میں دیکھنا بھی 5 دے ذریعے، میں سننا بھی 5 دے ذریعے، میں کسی نو اچھا سمجھنا تو 5 دے ذریعے، کسی نو اچھا نہیں سمجھنا تو 5 دے ذریعے۔ یا میرے مولا، ان 5 اعضاء دا مرکز قبلہ بولے عقل ہے، عقل۔ اور اللہ دی ذات ان 5 حواس سچ نہیں آمد۔ کیا اللہ نو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ دی آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نو معاذ اللہ ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اللہ نو سونگ سکتے ہیں؟ اللہ نو چک سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ ان 5 حواس سے چاہ جائے تو محدود ہو جائے، محدود ہو گیا، حادث ہو گیا، تو جب حادث ہو گیا پھر اللہ ہی نہیں رہے گا۔ چلے گئے ہو یا بیٹھے ہو صاحبان؟ بھائی پھر اللہ ہی نہیں رہے گا۔ اگر اللہ انہاں 5 چیزاں چاہے، ویکھنے، سننے، سنگنے، چکھنے، مس کرنے چاہے، تو پھر اللہ کی میں رہ گیا؟ تو آؤ سارے رل کے اللہ دی بارگاہ ہاتھ جوڑ دیں، مالک بنایا عبادت واسطے ہی، تے او بغیر معرفت دے ہوندی نہیں۔ سانو معرفت دے 5 طریقے دیتے نہیں، آپ 5 ایک وچ بھی نہ آندا، تو ہن دس نہ تیری معرفت کیویں حاصل کریے؟ خدا فرماندے اچھا اگر میری معرفت حاصل کرنی ہے تو سنو، کنت کنزا مخفیا،
میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا میری معرفت ہو جائے، تو میں نے اپنی معرفت کے لیے نہ تمہاری آنکھ بنائی، نہ کان، نہ زبان، نہ ہاتھ، بل خلقت الخلق لکی یعرف، ایک مخلوق کو خلق کیا تھا، جب اسے دیکھو گے تو مجھے پہچان جاؤ۔ یا مولا تھوڑی زندگی کرے، جب اسے دیکھو گے، اس مخلوق کو دیکھو گے تو پھر مجھے اللہ کو پہچان۔ ایک گل اور سماعت فرماؤ تے پھر میں مصائب آل محمد شروع کرا۔ ہون او مخلوق تلاش کرو جیڑی اللہ دی معرفت دا ذریعہ بڑی۔ بچے اپنی بات چھوڑ دو، اپنی بات چھوڑ دو میرے بیٹے، وہ مخلوق تلاش کرو کہ جس نو ویکھ کے خدا یاد آ۔ اتھے عقل آدھی ہے کہ مخلوق وہ ہے جو سب تو پہلے بڑی ہے۔ میں پھر مثال نال سمجھا دیں، لاہور تو کوئی سنارا کوئی زرگر اٹھ کے تواڈے بازار چاہ کے دکان بنا دے، عقل تو پھر یہی آدھی نے اتھے بہ کے جڑا پہلا زیور بنائے گا نا، جس نو سجائے گا تے دکان دے شوکیس وچ رکھے گا، اس تے ساری کاریگری لا دے گا۔ کیوں لائے گا؟ کیونکہ انہوں پتہ ہے ایس بازار وچ بہ کے جڑا پہلا زیور بنے سا، اینوں ویکھ کے بندے پہچانن گے جو میں کاریگر کتنا ہوں۔ کوئی تو مثال سمجھ رہے ہے کہ نہیں؟ یا علی۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ اس زیور وچ کوئی نقص رہا تو نقص زیور دا نہیں ہے، وہ تو نقص او دا جس بنایا ہے، تو پھر ثابت ہو گیا مخلوق ہوئے جڑی پہلے بنی ہے تے بے عیب بنی۔ اوڑو مخلوق تا تلاش کر، جے تین نہیں لبدی تو میں ممبر تے دس دینا، نبی صحابیاں دے وچ بیٹھ کے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق۔ ایک فکرہ میرے بزرگان ہے، اگر آنکھو تو میں کہ پتہ کوئی بے ساختہ دعا دے جائے، کیونکہ وہ فکرہ ایسا کہ جت سے بے ساختہ دعا بھی ہو جاندی ہے تو تھوڑی جی داد بھی ہو جاندی ہے۔ سب تو پہلے آل محمد بنے تو اللہ دی معرفت ہو۔ مولا علی علیہ السلام تو کسی بندے نے پوچھ لیا، کوئی بیٹھا ہی سامنے، اسا کہ مولا ایک سوال بار بار ذہن چاہ رہے دل کر دے پوچھ لم، علی فرمائے پوچھ لے، اسا کہ متا خلق تم آپ خلق کب ہوئے تھے؟ اسا کہ آپ خلق کب ہوئے تھے؟ علی مسکرائے فرمایا یہ کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا تھا۔ یا علی میرے مولا، یہ جو کب علی فرمایا یہ جو کب کا لفظ ہے یہ بھی ہمارے بعد خلق ہے۔ اوزا کہ مولا وہ وقت کون سا تھا جب آپ کی خلقت ہوئی تھی؟ علی فرماندے نے وقت بھی نہیں تھا، ہم تھے۔ دل بولے تو تھوڑا جب بول پوے ہے، نہ بولے تو چلو میں تو مجلس آدھے گھنٹے تو زیادہ بھی پڑ گیا۔ خدا فرمایا تو عبادت واسطے بنے تھے، بندہ کی بیٹھا تھے وقت، فرمایا یہ بھی نہیں تھا۔ وہ جا کہ مولا جب آپ بنے تھے زمین تھی؟ فرمایا نہیں۔ آسمان؟ فرمایا نہیں۔ جنت؟ فرمایا نہیں۔ جہنم؟ فرمایا نہیں۔ مولا کچھ تھا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تھا۔ سنے ایسا ہی، اسا کہ مولا کچھ تھا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کیا تھا جب کچھ نہیں تھا تو آپ رہتے کہاں تھے؟ سوال ہوتا بھی ٹھیک ہے مگر جواب مولا دا کمال ہے۔ اسے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رہتے کہاں تھے؟ علی فرمائے بس جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے۔ فرمائے جہاں وہ رہتا تھا۔ یا علی مشکل کشا، فرمائے جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے۔
میں آج تقریر اتنی کر چکا، بنیاد تھوڑی جی تھوڑے ذہن وچ بٹھا چکا، کل اس تو تھوڑا جا اگے تقریر ہور کریں گے۔ ساڈی تواڈی تخلیق دا مقصد بس عبادت خدا ہے۔ اسی آزاد بن کے دنیا تے کوئی نہیں آئے، خدا فرما رہے جھک میرے دربار وچ، اور عبادت معرفت تو بغیر نہیں ہوندی۔ سانو معرفت دے 5 طریقے دیتے، خود 5 چ نہیں آندا۔ خود فرما رہے اگر میری معرفت حاصل کرنی ہے تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تھا، پہلے اسے دیکھو پھر مجھے پہچان۔ وہ مخلوق سمجھ آ گئی تو خدا بھی سمجھ آ جائے گا، اگر وہ مخلوق سمجھ نہ آئی تو پھر خدا بھی سمجھ نہیں آئی۔ مولا تھوڑی عزاداری قبول فرمائے، امام حسین علیہ السلام دی کریمہ ماں تھوڑے حق کی دعا فرمائے، خلوص نل بچھائی ہوئی صف عزادہ خدا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یکم محرم ہے اور کربلا دی ابتدا 28 رجب تو نہیں ہوئی، بلکہ کربلا اس دن شروع ہو گئی آئی جس دن حسین دی اماں زخمی ہو گئی۔ اللہ تو رہائے قبول فرمائے، کیونکہ پہلی مجلس ہے تو پہلا دکھ بھی محمد دی بیٹی دا پڑھنا چاہتا۔ چند اطلاع تو سب نو ہوئی ہے، خوشیاں تے بلایا جاندہ ہے، غمی دی صرف اطلاع دیتی جائے۔ ایتھے کوئی خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو بندے مسجد سپیکر کھول کے اطلاع دے چھے، پھر وہ اطلاع جو سن ہے جدہ جتنا سانگا ہوندہ ہے وہ اس گھر والے پاسے ٹر پاؤں۔ جنہ اطلاع سن لئیے جڑا سانگا رکھ دائی وہ سارے غریب دی مجلس سے جا کے بیٹھے۔ ایک گل میں صرف اس چند دی کر دے ماں، وہ دے بعد میں بی بی دا دکھ پڑھنا۔ چند محرم دا چڑھیا، چھٹے امام دی نظر پئی، مولا چند ویک کے کوئی اتنا روئے نہ، اتنا روئے۔ کافی دیر رون تو بعد فکرہ ہے، ہو سکتا ہے تسی بھی رو، پردے ماما بہنا بھی رو پمن۔ امام نے فرمایا تواڈے وچوں کسے دا 6 مہینے دا بیٹا ہے؟ ایک صحابی امام دا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں مولا میرا بیٹا ہے، کم و بیش 6 مہینے عمر ہے۔ فرمیدن جا اپنا بیٹا لے کے، سیال کوٹ دے شرفا رون واسطے کٹھے ہو، وہ بیٹا لے کے آیا، مولا دا بیٹا چالیا۔ یہ میں تمہیں سمجھا لما مولا دی حالت کڑی ہے، کدی مولا چانوے دن کدی یہ دا بیٹا وے دن، پھر چن ویکھیا پھر دا بیٹا ویکھیا۔ اس صحابیہ دے مولا یہ کیوں کر رہے ہو بھئی، چان بھی دیکھ دے ہو میرا بیٹا بھی ویکھ دے ہو، جتنا ہووے اتنی تہائی کرے ہے۔ فرمیدن جیڑا اے چان نہیں چڑھ پیا محرم دا دی مولا، فرمیدن اس چانے جو مسلمانہ ساڑھے اتنے بچیاں میں 3 موقع تیر مار چھوڑے۔ اس چانے جو مسلمانہ ساڑھے اتنے بچیاں دا بھی حیاء ہوئی۔ میرے عزت دار عزادار غریباں دا چانے، مظلوماں دا چانے، غریب بن کے آ کے بہ کے سوڑن والا چانے، یہ آخری چانے جنو بہن تے بھرا کٹھیاں ویکھی آئی۔ جڑا اس تو اگلا چان چڑھنا ہے وہ بھرا چونج نیزے تے آئی، بہن رسیاں جو پاسان دائی۔ اپنی حیثیت نو بھول کے آنا، اپنی حیثیت نو بھول کے بہ کے سننا۔ آؤ تن محمد دی بیٹی دے 3 دکھ سنا دیا جتھو کربلا شروع ہوئی۔ سننا چاہو تو میں گلہ کر دوں، جتھو کربلا شروع ہوئی وہ محمد دی بیٹی دا دکھ سنا۔ بابے تو بعد رسول دی اے بیٹی صرف 95 دن زندہ رہی ہے۔ اللہ کرے جملہ ہر کوئی سمجھ جائے، 95 دن آج صرف 3 دہاڑے بی بی سجے ہاتھ نال تسبیح پڑھی ہے۔ تسی ڈھیر بندے آؤ تھوڑے رہے ہو، باقی 92 دہاڑے بی بی ہاتھ چاہ کے تسبیح نہیں پڑھ۔
الحمدللہ کچھ آوازاں اٹھیاں کچھ ہور اٹھ جان گیا۔ اچھا جس ٹائم مومن ازادار بیٹھو جلے مسلے تے بندہ تسبیح مکا چھڑے تے تسبیح مکان تو بعد بندہ اگلا کام کی کردا ہے، تسبیح پڑھ کے رکھدا ہے تے پھر بندہ مگدا ہے دعا۔ ایک ہائے تک کرے ہے 72 جنازے علی، کدی گھر جا کے اے تو سوچے ہے پیو تو بعد تھوڑی سین دعا کی میں مگدی آئی۔ اگر میرے کو سننا چاہو تو میں نے ویکھو میں تو سمجھاواں کی میں دعا مگدی آئی، سجا ہاتھ رکھ دی آئی زخمی پاسے تے رون لیوں کھپا ہاتھ نہ ایتھے چاہ کے ایک دعا مگدی آئی، میرے اللہ زندگی مقا میں زہرا تھک پئی، میرے اللہ میں بطول تھک پئیاں ہون میری زندگی مکا۔ اسی اینج دعاواں مگدے ہیں جھولی پھیلا کے مگدے ہیں تے بی بی ہمیشہ اینج کر کے دعا۔ مسلے تے بیٹھن رسول دی بیٹی علی گھر رچا، علی نو آندا ویکھ کے نا بی بی کھڑے ہو گئے تے بی بی بڑا روئے۔ ادھی روایت تسی سنیے میں اس تو اگلی تو سناؤں۔ علی فرمائے یادگار محمد روندے اگے بھی آؤ آج ڈھیر کیوں رو رہے؟ بی بی فرمائے ڈھیر اس واسطے رو رہی ہیں توڑے آن تو پہلے میں نے کنیز دسے ہے جو مدینے دے لوگ ہون علی نو سلام نہیں کر دے، توڑے واسطے شاید رون علی گل نہ ہو سی، علی واسطے بڑی آئی۔ علی نے کہ فرمایا جملہ ذرا تسی درا، فرمایا بطول گل ود گئی ہے میں سلام کردہ بلا وے رونا نے تے میں نو لوگ جواب نہیں دینے، جس لئے مولا اپنا دکھ آپ پڑے ہیں نا کہ میں نو سلام دا جواب نہیں دیتے تو علی رو پہ۔ میں ایک ایران مشہد مولا دے حرم روایت سنی ہے، ایک عالم تو علی روئے تے علی دا آنسو آیا رخسار تے بی بی ویکھے بے ہو سکتا ہے اے آنسو زمین تے گر جائے، ذرا اتا ویکھے ہے بی بی نے نا اپنا بایاں ہاتھ علی دی اکھ تلے کی کہے، علی دی اکھ دا آنسو بی بی ایتھے لیا، کوئی سید ہے جڑا رو سکتا ہوئے، وہ آنسو بی بی ایتھے رکھیا تے اتے عبا کر لئی۔ علی فرمیندے نے جی کیوں کیتا جائے؟ بی بی آدھی ہے میرا بابا دوندائی مظلوم دے آنسوہ نال زخمانو شفا مل رہے ہیں، یا علی ذرا زمانے تے نگاہ کر تیرے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں، زہرا تو زیادہ زخمی کوئی نہیں۔ اللہ تھوڑی اٹھ دی آوازہ قبول فرمائے، بسم اللہ کرا، یا علی تھوڑے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں، بطول تو زیادہ زخمی کوئی نہیں، یا علی میں کوشش ودی کر دیا متا زخمی پہلونوں کوئی آرام آ جائے۔ اور بی بی دے پہلون تسی دسو کوئی آرام آیا؟ اللہ اکبر، بی بی دے پہلونوں آرام کوئی نہیں۔ دو دکھ میں تواڈے سامنے پڑھ چکا بی بی دے، تیسرا دکھ سنا نا، ارے وہ دکھ ہے جس نے جناب زہرا دی زندگی ختم کر چکی۔ میں دکھ دسنگا تواڈی ہائے دسگی بے اے دکھ تو ان بھی اندروں مکھا گیا۔ اچھے جتنی بی بی دی اولاد بیٹھی ہے نا کدی کلیاں پوچھ لویا تو اے بھی آکسن سانو اے اپنی دادی دا دکھ کھا، اسی زندہ ہیں اے دکھ پڑھیں گے، اسی مر گئے اے دکھ قبرچ بھی جے یاد رہا تو روواں گے، معاشرچ بھی اللہ دے نبی نو آکھنے تیری زہرا دا ایک دکھ کھا گیا، کیڑا تیرے بعد ٹر کے دربار گئی تو میں صدقے جاؤں تیرے بعد بڑا سونا رو رہے تیرے بعد ٹر کے دربار۔ اگلا جملہ آکھ لینا سر دے وال کالے اس بھلا ہوئے سوڑا ہے۔ اتھے اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی بیٹھے صرف اون سناؤں گا تو ان سب کچھ یاد ہے۔ علی دربار اچ نال گئے، سلیمان نال گئے، ام ایمن نال گئی ہے، امام حسن نال گئے، امام حسین نال گئے۔ مولا دے ذاکرین پڑھ دیں بی بی 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے، تسی اتھے بھی رو پوندے ہو، کیوں پڑھ دے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے بی بی، تسی اتھے بھی رو پوندے ہو۔ علمہ دے درمیان کھلو کے میں دسا جے گال میری تے یقین آ جائے، بی بی اتنا کھڑی رہی ہے کہ پچھو سلیمان رو کے آ دے بی بی تیرا نہیں پتا میں تھک گیا۔
بی بی میرے پیرا تے ورا مار دے، بی بی میرا حوصلہ مک گیا ہے۔ ہن تساں دسو جتھے مرد ہو کے سلمان تھک گیا، اللہ جانے محمد دی بیٹی دی کیڑی حالت ہو۔ تھوڑا جا غریب بن کے بی بی زہرا نو پرسہ دے وے ہے، پہلی مجلس ہے تاکہ رسول دی بیٹی دعا کر کے ٹر جائے۔ کافی دیر کھڑے رہن تو بعد کسی دی آواز آئی، بطول کس ویلے آئی؟ بطول کس ویلے آئی؟ میری سین فرمایا کئی گھنٹے گزر گئے، تھک نہ جاوے ہے، میں وین دے قریب کھڑا، کیوں آئی ہیں؟ بی بی فرمایا بابا حق لکھ کے گیا ہے۔ پھر کوئی کسی دی آواز گونجی، اسی نام بھی نہیں چاہ سکتے، نہ کہ نبیان دی تو میراث نہیں ہوندی۔ بی بی قرآن مجید دیاں 40 آیتاں پڑھیاں، جدہ بی بی 40ویں آیت پڑھ رہے ہیں معاف کر دے وے ہے، کسے مسلمان دی آواز آئی ہے، چھوڑ قرآن، باپ دی لکھی ہوئی کوئی سند دکھا چھا۔ کمبدا ہویا ہاتھ بی بی ابا چکڑیا تے سلیمان نو تحریر دیتی ہے، سلیمان انہاں دیتی، او بھی پڑھ دا رہا، او بھی سارے پڑھیے، تے بی بی چپ کر کے کھڑی رہی۔ تڑپ جاؤ گے جے سن بھی لیا تے سمجھ بھی لیا، بندے پڑھ دے رہے، رسول دی بیٹی کھڑی رہی۔ کسی مسلمان نے تحریر محمد دے اتنے ٹکڑے کر چھوڑے، تو سنڈھیر آؤ تسی نہیں تڑپے، ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتے، چنن بیٹھی آئی وال کھالے آئی، اور رومن آلے ہو چون کے اٹھئیے سار دے وال سفید ہو جو۔ ایک فکرہ بزرگان دا پڑھ دا تو دے بعد ایک انہاں دا وین پڑھ دا، بی بی ہار ٹکڑا چیندی رہی، ابا نا بی بی اپنے ہاتھ تے اینج پھیلائی ہوئی، ایتھو ٹکڑا چاہ کے ایتھے رکھی اس، جملہ سمجھائے تو پھر حسین نو ویکھی اس تے رو پئی، پھر ٹکڑا چاہیا پھر حسین نو ویکھیا پھر روئی، پھر ٹکڑا چاہیا پھر حسین نو ویکھیا تو روئی۔ حسین دے اماں بابا حسن سارے جو کھڑے ہیں میں نے کیوں وے دے ہو؟ سیال کوڑتا لے بی بی آدھی ہے تین اس واسطے وے دیاں، آج سکھ لے ٹکڑے اینج چھوڑی دے۔ حسین متن کل کسے یتیم دے ٹکڑے چھاڑے پھر جا، ٹکڑے چون کے آگ کے بہ گئی رسول دی بیٹی اپنی مسند تے، اور وال ہن بی بی پاک دے سفید تے اتنے سفید، اوتھے رسول دی بیٹی، ادوں جناب سیدہ نکلے جناب زینب تے بی بی کنڈ بیکھی۔ یہ جملہ تو ان ویسے بھی نہیں بھولے آتے، ہونے بھی تو ان یاد بھی ہے، تو ہونے بھی رو پاو گے۔ جناب زینب کنڈ بیک کے فرمائے بی بی تسی بھول گئے ہو، او میں صدقے جاواں جدہ بی بی زینب فرمائے نہ بھول گئے ہو، اے میری ماں دی مسند ہے، سر چاہ کے آدھی ہے تو نہ آکھ میں بھول گئی ہوں۔ انا امو کے زہرا، میں تیری لٹی ماں بطول۔ جناب زینب نے ویکھیا کہ اماں دے وال سفید ہو چکے، بی بی زینب اتھائی تڑپڑ لگا، بڑی ہمت کر کے نہ سین فضا قریب آئی، رسول دی بیٹی دے کول بے کیا دیئے یادگار محمد میری رعایا میں نے بابے تو بعد تخت باہر، میں تخت چھوڑ کے تیری کنیز بنی آیا، رعایا میری جتی تخت رکھی، اگو رو کے دیئے اے کی ہو جائے لوگ ہیں بی بی میں تو سنے آئی دھیاں ٹورا میں بندے قتل معاف کر چھوڑے دیں، تو دربار گئی ہیں وال کھالے آئے، 3 گھنٹے آج کیڑی لٹ پئی آئی وال چٹے کیوں ہو گئے، بڑی رنی ہے محمد دھی فضانو بی بی زہرا نے ہاں نال چلائے، سیال کوٹ دے ماتمیوں تے رو رو کے آدھیے رنگ بدل گئے درباران دے، رو لوے ہے پہلا دکھ ہے حالات تھے تبدیل جیڑا رنگ دربار دا ویکھائیاں میں نو پہ گئی ہو، دلیل ہائے ضرور کرے اے فضا نو آدیے نہیں بچ دی چادر میری زینب دی نہ پوچھ فضا تفصیل، مرحبا رونا
جیڑی ٹورن بسم اللہ کرا دیے نہیں بچدی چادر میری زینب دی تے نہ پوچھ فضا تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکدی ویچا وہڑے دے کی میں ٹرسی نا میل سارے ذرا رلو تے میرے نال آکھو نہیں بچدی چادر او میری اجڑی دی نہ پوچھ فضا تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکتی بسم اللہ کرا مجلس مکمل ہو گیا آوازاں بلند ہو گیا نہیں بچدی چادر میری اجڑی دی نہ پوچھ فضا تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکتی وچ وہڑے دے کی میں ٹرسیا نو میلے میں نے وکھیا ہے میں اگلا وینڈ کرنا چاہنا اے دائیا مٹی تے بہ گئی ہے ودی شام دی ملکہ ماں دی جھولی اج بہ کے آدیا ماں فتک نہیں ملیا تاں بڑھڑی ہو گئی ہے کوئی ہے جڑا بی بی دا ماتم کر سکتا میں بی بی فرمایا لکھا فتک ہوں دے تیریاں جتیاں تو بارہا زینب میں نو فتک دا ارمان کوئی نہیں ہے شبیر مریندہ میں ویکھائیا اتے ہون دربار وچالے جیڑا رنگ دربار آئے دا ویکھیا ہے تیری چادر بچو بڑا محالے پتھر دل نہ ہویا تہائے کر لوے آدھیے تے رلنا سوڑیاں ہائے گلیاں وچا تے رلنا سوڑیاں بسم اللہ کرا تے رلنا سوڑیاں گلیاں وچا کلثوم تے فضا نالے مرحبا رونا لے میں آپ رک گیا میں تن جناب زہرا دا او دکھ سنا ماں جنہوں بندے پڑھ پڑھ کے مذہب بھی بدل گئے آئے رومینو جتنا درد ہوئے نبی دی دھی دے اجڑن دا چلو اتنا اظہار کرے آئے جملہ میرا آخری جے دھی نال گلہ پئی کریں دیا دروازے تے شور ودھ گئے توڑی ہائے نکلیے علی دروازے دے ٹر پہ بی بی آدھیے تسا نہ ونجو آج میں ویندیا میں کی میں لکاواں گم بی بی دے دروازہ پیچھے پتھران دی دیوار درمیان کھڑی آدھیے اچھا نہ بول میری زینب ڈر گئی ہے بی بی آدھیے اچھا نہ بول میرا حسین ڈر گئے کی میں سمجھا ماں جتھے نبی قرآن پڑھ دے آئے اتھے آگ لگ گئی ہے او کوئی ہے ماتمی جلدے دروازے نو کھائے مسلمان لات ماریے دروازہ محمد دی دھی دے اتے آیا ہے میں نو علم دی قسم تلے توڑی سیڑا اتے جلدہ دروازہ اتو مسلمان گزر گئے تے صرف گزرے نہیں علی دے گالے رسیاں پہ گئی کر لوے ماتم وین آخریے اے لائے کے ٹر پہ دروازے دے تلوں بی بی نے علی دی ابا نپ لئیے مار کے نہیں جانا کون فوض بغیر تازیہ نہ چاہیا ہے محمد دی دھی دے ہاتھ تے تازیہ نہ ماریا ہے بی بی دوین آیا یا علی ترٹ پسلیاں گئیا او میں زہرا دیا یا حسین تے ہوئے موسن نال لشہید جائے ہاتھ نو بابا چمدہ ہائی اٹھے لگ گئیے ذرا بشدید تیرے گال دیا رشیاں پیسی دھی میڈی ہو سی دربار یزید جیڑی ٹور نہیں سکتی
چلو ایک جملہ آخ لینا آخری جملہ گزر دے گئے محمد دی دے دن زندگی دا آخری ویلے بس ہکا وصیت سنیا ہے بی بی آدھی یا علی میں ٹری وینیا میری ای وصیت تلقین پڑھ دیا میرے موڑے ہولے ہلاوے میرے جوڑ ترٹ گئے تو نہیں سمجھ آیا ٹر گئی محمد دی ادھی رات آئی علی جنازہ چایا ہے گلی جنازہ آیا ہے علی دا وین آیا ہے حسن جنازے دے تلے بچی کھاڑے اجا حسن نہیں بولے حسین دا وین آیا میری بھین زینب علی دھی دے گل لکھے دن کیوں آ گئی زینب بازار دے وچ میری زندگی دا سرمایا میں جیندہ میری زندگی وچ تیرا قدم کیوں باہر آیا بی بی آدھیے میری ماں ٹر گئی ہے اور رکھ ہاتھ پاسے تے رو آلیا نے فرمایا بابا میں بھی رلنا شام دیا آئے گلیاں وچ مینو آ جائے مالک اللہ بی بی زہرا دے صدقے عبادت قبول فرما ماتم حسین علیہ السلام